امیر کی توبہ۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ سناٹوں میں ڈوبی ہوئی سائیں سائیں کرتی رات پچھلے پہر میں داخل ہو چکی تھی، اور وہ آج بہت بے چین تھا۔ وقفے وقفے سے اس کے کانوں میں منذر کے الفاظ گونج رہے تھے: اے مملکت اندلس کے طاقتور حکمران، اقتدار اعلیٰ اور جواہرات نے تمہاری آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ پھر اسے یوں محسوس ہوتا کہ اس کے سامنے اندلس کے عظیم الشان بزرگ منذر بن سعید رحمۃ اللہ علیہ اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کی پروقار آواز شاہی محل کی چھت سے ٹکرا رہی ہے: اے امیر عبد الرحمن الناصر، یہ سچ ہے کہ تم نے یورپ کی عیسائی عوام کو اپنی ظاہری شان و شوکت اور اپنی شوکت اور دبدبہ میں اضافہ کے لیے خوف زدہ کر ڈالا ہے، اور اب اپنے اس رعب اور شان کو دوبالا کرنے کے لیے ایک عالی شان شہر مدینۃ الزہرا تیار کرنا چاہتے ہو۔ لیکن سن لو، لیل و نہار، شب و روز کی چند گردشوں کے بعد سونے اور جواہرات میں ڈوبا ہوا یہ رنگا رنگ شہر ایک خوفناک کھنڈر میں بدل جائے گا۔ اے امیر، اس بات کو نہ بھولو کہ تم اس طوفانی دنیا میں چند لمحوں کے مہمان ہو۔ کسی عارضی قیام گاہ کی آرائش و زیبائش کے لیے اپنی زندگی کی ساری طاقتیں جھونک دینا دانش مندی نہیں ہے۔ آخرت کی جن منزلوں میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے کہ ان کے لیے تم نے کیا کیا۔ تمہاری کتنی راتوں کی نیند اس فکر کی نظر ہوئی، کتنے دنوں کا آرام اس کے خوف سے تجے ہیں۔ اور پھر محل کی بلند و بالا دیواروں سے ٹکرانے والی یہ آواز دھیرے دھیرے ڈوبتی چلی گئی۔ امیر عبد الرحمن کا دل بھی ڈوبا چلا گیا۔ بے ساختہ اس کے ہاتھ بخود اٹھے اور وہ گڑگڑانے لگا: پروردگار عالم، میں عجیب الجھن میں گرفتار ہوں، مجھے صحیح راستے پر چلا۔ اور وہ رونے لگا۔ اس کی سسکیوں سے قریب میں سویا ہوا اس کا بیٹا جاگ گیا۔ ابا حضور! حکم آنکھیں ملتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا: آپ کی آنکھیں اور آنسو، کیا بات ہے؟ خلیفہ نے ترنت اپنی آنکھوں کو پونچھ لیا اور درد بھرے لہجے میں بولا: ہاں، منذر رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری توہین کی ہے، جامع مسجد میں ہمارے خلاف تقریر کی ہے۔ حکم غصے سے کپکپا اٹھا، وہ جوش میں بول اٹھا: اس کی یہ اوقات، میں ابھی اسے قتل۔ خاموش! خلیفہ گرج اٹھا: زبان درازی نہیں کر، منذر رحمۃ اللہ علیہ میری بھلائی چاہتے ہیں، میرا ضمیر ان باتوں سے مطمئن ہے، اور نفس بغاوت کر رہا ہے۔ پھر ایک لمحہ کی خاموشی، اور پھر کہنے لگا: بیٹے، ہمارا تو یہ فیصلہ کرنے کو جی چاہتا ہے کہ مدینۃ الزہرا کو مسمار کر دیا جائے۔ ابا جان، حکم بات کر رہا تھا، آپ نے 35 برس تک 3 لاکھ دینار سالانہ کے حساب سے اسی لیے خرچ کیے تھے کہ اسے آج کے دن توڑ دیا جائے؟ کیا آپ نے بے حساب سونا چاندی، ہیرے جواہرات، خاص طرز تعمیر، ہزاروں کاریگروں، لاتعداد مزدوروں، سنگ مرمر کا پتھر اور بار برداری پر اتنا سونا صرف کیا تھا کہ ایک دن مدینۃ الزہرا کو خود ہی توڑ دیا جائے؟ عیسائی راجاؤں نے اس خوبصورت شہر کے لیے خوبصورت نقاش اور مزین حوض روانہ کیے تھے، اور اسے سجانے کے لیے ہزاروں مستری بھیجے تھے۔ قسطنطنیہ جیسے دور و دراز شہر سے ایک عجیب اور غریب مجسموں والا حوض آیا تھا۔ شیر، گھڑیال، باز، اژدہے اور ہاتھی کے مجسمے، یہ سب کے سب آپ نے کیا اسی لیے نصب کرایا تھا کہ انہیں پلک جھپکتے تباہ کر دیا جائے، اور اپنے بیگانے آپ کی عقل اور دانش مندی پر ماتم منائیں۔ ہاں بیٹا، مجھے بس سب یاد ہے۔ افریقہ سے 1000 طرح کے خوبصورت، نظر فریب اور مضبوط ستون منگوانے میں ہمیں کتنی محنت کرنی پڑی، وہ ہمارا ہی دل جانتا ہے۔ اس شہر میں ایک مسجد بھی تو ہم نے رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اور ابا حضور، حکم نے یاد دلاتے ہوئے کہا: مسجد کے پاس وضو کے لیے جو نہر بنائی گئی تھی، اس کے لیے تو میں نے اپنا کافی وقت خرچ کیا تھا۔ سونے کے بنے ہوئے شیر کے مجسموں کو نصب کرنے میں ماہرین فن نے اپنی ساری ذہانت کھپا دی تھی۔ دور سے اس مجسمے کو دیکھو تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ شیر اپنے منہ میں پانی لے کر تیزی سے حوض میں ڈال رہا ہے۔ اتنے قیمتی اثاثے، اتنی شاندار مسجد اور اپنے زندگی کے شاندار کارنامے کو صرف منذر رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر برباد نہ کیجیے۔ کروڑوں کا سرمایہ، خدا را اس شہر کو برباد نہ کیجیے۔ پھر کچھ سوچ کر حکم نے کہا: اگر آپ اجازت دیں تو میں منذر رحمۃ اللہ علیہ سے زر اور جواہرات کے عوض فتویٰ حاصل کر سکتا ہوں۔ خلیفہ ہنس پڑا اور کہا: تم منذر رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتے، وہ ایسے نہیں ہیں جو پیٹ کے لیے اللہ کی کتاب کو بیچتے ہیں۔ وہ پہاڑ کی طرح اٹل ارادہ رکھنے والے ہیں، آدمی ہیں۔ خبردار ایسی حرکت نہ کرنا۔ تم جاؤ اور آرام کرو، ہم خود کل صبح تک کسی نہ کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ شہزادہ حکم چلا گیا۔ امیر اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ اس کے تصور میں مدینۃ الزہرا گھوم رہا تھا، عظیم الشان گنبدوں اور میناروں والی نظر نواز مسجد، دل فریب فوارے، موتی اور جواہرات میں ڈوبے ہوئے فردوس سما محلات۔
اس کے خوابوں کی حسین اور جمیل تعبیر 25 برس کی انتھک کوششوں کا دلکش سرمایہ نہیں وہ ایسے شاندار شہر کو ہرگز برباد نہیں کریں گے۔ بھلا زمین کو آباد کرنا، شہر بنانا، مسجد میں تعمیر کرنا، انہیں روا کرنا، یہ سب کہاں سے جرم ہو گیا؟ ان تمام چیزوں میں ملک کے باشندوں کی فلاح کا سامان ہی تو ہے۔ وہ ضرور مدینۃ الزہرا کو آباد کر کے دم لے گا۔ وہ تاریخ اسلام کا بے مثال شہر ہوگا۔ رہتی دنیا تک اموی حکمرانوں کے جاہ و جلال کی داستان سنانے والا مدینۃ الزہرا وہ سو گیا۔ رات بھر گہری نیند میں وہ مدینۃ الزہرا کے حسین و جمیل حوضوں اور فلک بوس میناروں سے بھرپور خواب دیکھتا رہا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ یہ سارے شہر میں منادی کرا دی گئی کہ آج امیر الناصر کا دربار ہوگا، جس میں مدینۃ الزہرا کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لوگ کشاں کشاں دربار کی اور جانے لگے۔ عمرا اور رؤسا اپنی اپنی خاص سواریوں پر بڑے کر و فر کے ساتھ تشریف لے لائے۔ منذر بن سعید نہایت معمولی کپڑے زیبتن کے دربار میں داخل ہوئے۔ دربار میں شریک ہونے سے پہلے ہی انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ غالباً زندہ واپس نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ بڑے دربار میں حق کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ملک اندلس کے بلند عالی مرتبت خلیفہ امیر عبد الرحمن ناصر کا کہہ رہا تھا، آگے تشریف لائے۔ نہیں۔ منذر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کونے میں جگہ سنبھالتے ہوئے کہا، میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ لوگوں کی گردنیں فان کر آگے جانا آداب مجلس کے خلاف ہے۔ بھرے دربار میں امیر کی خواہش کو منذر رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس طرح رد کیا تھا کہ درباریوں نے بھانپ لیا کہ آج منذر رحمۃ اللہ علیہ کا خون فوارے کی طرح ابلے گا، اور امیر نے خون کے گھونٹ پی کر خاموشی اختیار کی۔ اے اندلس کے معزز شہریوں، الناصر کی باروب آواز بلند ہوئی، مجھے بتاؤ کہ مجھ سے پہلے کسی نے مدینۃ الزہرا جیسا بے مثال کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ نہیں، سارے درباری ایک زبان ہو کر بولے، امیر المومنین آپ اپنے کارناموں میں بالکل انوکھے ہیں۔ امیر کا سر فخر اور غرور سے تن گیا، شانیں اکڑ گئیں، چمکدار آنکھوں کے ساتھ وہ حاضرین کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کہ وہ کہہ رہا ہو شداد کی جنت مدینۃ الزہرا کے سامنے پانی پانی ہو جائے گی۔ اے منذر بن سعید، آپ اپنی رائے ہمارے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ آپ کو مدینۃ الزہرا جیسا خوبصورت شہر، بے مثال اور باکمال، اور ہمارے دربار کی کسی شان اور شوکت کہیں اور نظر آئی؟ امیر کے سوال پر منذر نے اپنی گردن اٹھائی اور دربار کے دلکش پردوں، سجاوٹ اور نقاشی بھرے دیواروں کی کمانوں اور دروازوں پر ایک نظر ڈالی۔ دربار کا ہر کونا پرکشش اور دلکش تھا، ہر طرف جیسے ایک جنت تھا۔ کتنا شاندار دربار، کتنے قیمتی جواہر! کچھ ہی لمحوں تک وہ ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ رو پڑے۔ پورا دربار حیرانی میں ڈوب گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کچھ درباری بھی آنسو بہانے لگے۔ امیر عبد الرحمن کا دل جیسے ہل اٹھا۔ دربار میں چاروں اور گہری چپی تھی، کبھی کبھی رونے کی آواز ہچکیوں میں بدل جاتی تھی۔ امیر المومنین منذر کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں اپنی رائے دینے سے پہلے آپ کو جعفر منصور کا واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں، جس نے شہر بغداد کا تعمیر کیا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ابن طاؤس سے کہا کہ وہ کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں۔ ابن طاؤس نے دیکھا کہ پیچھے جلادوں کی ننگی تلواریں چمک رہی ہیں۔ انہوں نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کے مشرق اور مغرب کی وسعتوں اور خزانوں کو تمہارے پیروں کے نیچے ڈال دے گا، لیکن اس زمانے کے حکمران جہنم میں ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈر کام کریں گے اور امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ اور منصور کو نصیحت کرتے ہوئے ابن طاؤس نے کہا وہ اپنی رعایا کے معاملے میں اللہ سے ڈرے۔ دربار کے حاضرین کو یقین ہو گیا تھا کہ ابھی جلادوں کو حکم دیا جائے گا کہ سچ بولنے والے ابن طاؤس کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن منصور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تھوڑا ٹھہر کر کہا، ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ، کچھ اور سناؤ۔ تو ابن طاؤس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، خلیفہ منصور سنو، مجھ کو اور اس شخص کو اپنی حالت پر رہنے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اور اس کو جس کو کثیر مال دیا ہے اور پاس رہنے والے بیٹے دیے ہیں، طرح طرح کے سامان مہیا کر دیا، اور پھر بھی وہ لالچ اور ہوس رکھتا ہے۔ اس کو زیادہ دوں گا؟ ہرگز ایسا نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے۔ ان قریب اس کو دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ سورہ مدثر۔ ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہاں اگرچہ قرآن کی آیت ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن اس کا حکم ہر شخص کے لیے ہے جو اللہ کی نعمت پر ناشکری کرے اور اللہ کے سامنے غرور گھمنڈ سرکشی کرے۔
और अपने माल को नाजायज़ तरीके से खर्च करे। यहाँ पहुंचकर मुंज़िर बिन सईद ने अमीर अल नासिर से कहा, ए अमीर, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा से दुआओं में तुम्हारा भला चाहा है। मुझे इस बात की इतना जल्दी गुमान नहीं था कि तुम इतनी जल्दी शैतान के हत्थे चढ़ जाओगे और कुफ्र के करीब पहुंच जाओगे। तुम में कोई अच्छाइयाँ हैं, लेकिन दुख है कि तुम अब कुफ्र के मकाम के करीब जा रहे हो। अमीर अब्दुर्रहमान को ऐसा लगा कि किसी ने उसकी गाल पर थप्पड़ मारा हो। उसने गरज कर कहा, मुंज़िर इब्न सईद, ज़बान संभाल कर बात करो। तुम अब कैसे साबित करोगे कि मैं कुफ्र के मकाम के करीब जा रहा हूँ? मुंज़िर रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाह के गुस्से की परवाह किए बिना कहा, मैं हमेशा संभल कर बात करता हूँ। अगर तुम तफसील सुनना चाहते हो तो सुनो। अगर ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही जमात के हो जाएंगे तो जो लोग खुदा के साथ कुफ्र करते हैं, हम उनके घरों की छतें सोने चांदी की बना देते, और सीढ़ियाँ जिन पर चढ़ते उतरते हैं, और उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पर तकिया लगाकर बैठते हैं, और खूब जीनत और आराइश कर देते हैं। और ये सब जिंदगानी का थोड़ा सामान है, और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के पास है। ए अमीर, ज़रा गौर फरमाइए कि सोने की ये जगमगाती छतें, बिल्लोर की तरह कि ये अक्स आफरी, जीनत और आराइश पर करोड़ों का एक खर्च, यह सब आखिरी क्या है? क्या फजूल खर्ची और इसराब में दाखिल नहीं है? क्या सब शैतान की लगाई हुई आग नहीं है? याद रखें ए अमीर, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। एक दिन हमें इस जहान फ़ानी से कूच करना है। ज़िंदगी की रंगीनियों में आदमी बहुत जल्द खो जाता है। आपकी पिछली ज़िंदगी शानदार कारनामों का लासानी मजमुआ है। अपने कुफ्र और शिर्क के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया था। अपने हर मुहाज पर दुश्मनान इस्लाम के दांत खट्टे कर दिए थे। अब ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में ऐसा सामान इकट्ठा नहीं कीजिए जिससे खुदा नाराज़ हो और गुज़िश्ता पाकीज़ा ज़िंदगी बेवक़ात और बेकार हो जाए। मुंज़िर रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर बड़ी असर आफरीन थी। एक एक लफ्ज़ दिल की गहराइयों से, सच्चाइयों से निकल रहा था। अमीर अल नासिर का दिल धीरे धीरे नरम होता जा रहा था। आंसुओं के गरम गरम कतरे जैसे उसकी आंखों से उबल पड़े और वो भर्राई हुई आवाज़ में कहने लगा, मुंज़िर बिन सईद, तुम अल्लाह के एक सच्चे और बरगुज़ीदा बंदे हो। तुम्हारी बेलाग गुफ्तगू की मैं कदर करता हूँ। तुम्हारी तारीखियों में जगमगाने वाला रोशन चिराग हो। तुम रोशनी का एक मीनार हो। इससे निकलने वाली शुआएं इंसानियत को राह हिदायत दिखाती हैं। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। दरबार बर्खास्त हुआ। तमाम इमाम मुंज़िर बिन सईद घर पहुँचे, देखा कि लोग खड़े हैं। मुंज़िर रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ज़िंदा देखकर आपको हैरत हो रही होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बेहतरीन जिहाद यही है कि हक़ बात बादशाहों, हाकिमों और साहिबान इक़्तिदार के सामने साफ साफ कह दी जाए। मैं सोच कर गया था कि आज मेरे जिस्म से खून के छींटे शाही फ़र्श को सुर्ख जोड़े में मलबूस कर देंगे, लेकिन अल्लाह की कारसाजी को कौन जान सकता है। अब वो कुछ और कहना चाहते थे कि उन्होंने देखा कि एक सिपाही तेज़ तेज़ उनकी तरफ आ रहा है। सबके माथे ठनके। इमाम मुंज़िर ने भी अपनी बात ख़त्म कर दी। अब जब सिपाही करीब पहुंचा तो मुंज़िर ने कहा, अमीर अब्दुर्रहमान पर गालिबन शैतान का जादू फिर चल गया और शायद तुम मेरी गिरफ्तारी का परवाना लेकर आए हो। मैं तो कब से अल्लाह की राह में शहीद होने के लिए बेचैन था। चलो मैं अब चलता हूँ। तुम्हारे साथ लोगों के होश व हवास गुम। सिपाही ने ज़रा सा दम लिया, धीरे से कहा, नहीं, बात नहीं है। लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। सिपाही बोल रहा था, वो ये कि बादशाह सलामत ने महल के गुंबद मिस्मार कर दिए हैं। सोने और जवाहरात को निकाल देने का फरमान जारी कर दिया है और महल के सारे मुजस्समे बड़ी तेज़ी से के साथ तोड़े जा रहे हैं। सिपाही कहता जा रहा था और इमाम मुंज़िर बिन सईद का सर रब की इनायत के हुजूर झुकता जा रहा था। उनकी आंखों से आंसू छलक आए और वो बेसाख्ता पुकारा था, ए रब्बुल आलमीन, अमीर अब्दुर्रहमान की लग़ज़िशों को माफ़ कर दे।